السلام علیکم، میں ڈاکٹر محمد وسیم۔ برسات کے موسم میں جس طرح پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ہر جگہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، تو اس طرح کے موسم میں سانپ کے کاٹنے کے کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں سانپ کے کاٹنے کے متعلق اہم سوالات پہ ہم بات کریں گے جو کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اور عوام کو بھی ان کے بارے میں معلومات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ اب سب سے پہلے سانپ کے ڈسنے کے دوران موت کی جو سب سے بڑی وجہ دیکھی گئی ہے وہ سانپ کا خوف ہے، اور اس خوف کی کیفیت کو کم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جیسے ہی کسی کو سانپ کاٹتا ہے تو اس کے دل میں ایک یہ چیز آ جاتی ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا، اور اس خوف کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں، اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو جیسے ہی کسی کو سانپ کاٹے تو اس کو سب سے پہلے یہ یقین دہانی کروائے کہ یہ جو سانپ جس نے کاٹا ہے یہ زہریلا نہیں ہو سکتا۔ یقین دہانی کروائے کہ تمام سانپ زہریلے نہیں ہوتے، اور اس کے علاوہ زہریلے سانپوں میں بھی کاٹتے وقت زہر کی پوری مقدار نہیں ہوتی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ زہر سے بھرے ہوئے ہوں۔ اور تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ زہر سے بھرا ہوا زہریلا سانپ کاٹتے وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان میں مکمل طور پر زہر کو منتقل کر سکے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو آپ سانپ سے ڈسے ہوئے شخص کو بتا سکتے ہیں تاکہ وہ ذرا تسلی میں رہے، تاکہ وہ تھوڑا سا مطمئن ہو اور اس کے اندر سے خوف کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں صرف 2 اقسام کے سانپ ہوتے ہیں جو زہریلے ہوتے ہیں، جن کو ہم کوبرا اور وائپر بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو بھی سانپ ہے وہ زہریلا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سانپ جس نے کاٹا ہے کہ یہ آیا کہ زہریلا ہے یا پھر زہریلا نہیں ہے، تو اس کے لیے سمپل رول یہ ہے کہ آپ اس کے ڈنک کے نشان دیتے ہیں۔ اگر اس کو سمپل سے 2 ڈنک کے نشان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زہریلا سانپ تھا، اور اس کے علاوہ اگر اس کے ڈنک کے نشان یا تو پھر ہاف سرکل میں ہے یا پھر وہ پورا سرکل بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سانپ نے کاٹا ہے وہ زہریلا نہیں ہے، یا پھر اس نے اپنی زہر پوری طرح اس کو منتقل نہیں کی۔ اور اس کے علاوہ لاسٹ میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کسی کو سانپ کاٹ لیتا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کون سی بنیادی چیزوں پر ہم عمل کر کے اس کی جان بچا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جیسے ہی سانپ کاٹے تو کاٹنے والی جگہ سے تھوڑا اوپر وہ کسی ایک رسی کے ساتھ یا کسی کپڑے کے ساتھ باندھ دے تاکہ زہر کا پھیلاؤ آگے نہ پھیلے اور وہیں رک جائے، لیکن یہ رسی اتنی سختی سے نہ باندھے بلکہ اس طرح باندھو کہ اس سے ایک انگلی گزر سکے۔ اب اس کے علاوہ جو سیکنڈ چیز جو سب سے اہم ہے کہ اس حصے پہ آپ زیادہ حرکت نہ دیں، کیونکہ آپ ویسے حرکت دیں گے تو زہر کا پھیلاؤ آگے پھیلے گا اور پورے جسم تک پھیل جائے گا۔ اب جو تیسری چیز ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جیسے ہی سانپ کاٹتا ہے تو لوگ اس کے اوپر یا تو برف لگانے لگ جاتے ہیں یا پھر اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالنے لگ جاتے ہیں، تو یہ بالکل رانگ ہے۔ آپ اس کو سادہ پانی کے ساتھ اور جو ہے نا نارمل پانی کے ساتھ صاف کر سکتے ہیں، اس کو دھو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سانپ کاٹنے والی جگہ کو آپ نہ تو کٹ لگا سکتے ہیں نہ اس کو کوئی چیرا لگا سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی سانپ کاٹتا ہے تو کوئی دوسرا شخص اس کاٹنے والی جگہ کو چوسنے لگ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس کی زہر میں نکال لوں گا، تو یہ بالکل غلط ہے، آپ اس طرح بالکل نہ کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں ایک بہت ہی غلط کام کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی کسی کو سانپ کاٹتا ہے تو وہ فوراً سے کسی پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، یا پھر وہ گھریلو ٹوٹکے یوز کرنے لگ جاتے ہیں، یا پھر کسی ماندرو کے پاس چلے جاتے ہیں زہر نکلوانے۔ تو یہ بالکل ٹوٹلی رانگ ہے، کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے زیادہ تر ہسپتال یہاں تک کہ THQ لیول پہ، RSC لیول پہ اور DHQ لیول پہ سانپ کے زہر کے ٹیکے موجود ہے۔ اس زہر کے ٹیکے کو اینٹی وینوم بولتے ہیں، اور یہ اینٹی وینوم پولی ویلنٹ ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کا بھی سانپ آپ کو کاٹے گا تو یہ ٹیکہ اس زہر کے خلاف کام کرے گا۔ تو جتنا جلدی آپ ہاسپٹل جائیں گے اور جتنا جلدی آپ کو زہر کے خلاف انجیکشن لگے گا، آپ اتنا جلدی صحت یاب ہو جائیں گے۔
تو آپ اپنا ٹائم اس طرح ویسٹ نہ کریں کہ آپ گھر بیٹھے گھریلو ٹوٹکے یوز کرتے رہیں اور آپ کی صحت زیادہ خراب ہو اور تب آپ ہاسپٹل جائیں. تو اس سے بہتر ہے کہ جیسے ہی آپ کو سانپ کاٹے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ سانپ زہریلا ہے یا زہریلا نہیں ہے, تو آپ کو فوراً سے جانا THP لیول تک یا پھر آپ کو RSS تک جانا چاہیے. وہاں پہ اس طرح کے انجیکشن موجود ہیں, آپ اینٹی وینوم انجیکشن لگوا سکتے ہیں. تو یہ کچھ سانپ کے بچنے کے متعلق بنیادی معلومات تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اس پہ عمل کر کے کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں. ہمارے چینل پہ آنے کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.